بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب رحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ قصص القرآن سیریز کا چھٹا حصہ ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور آپ کے صحاب کی مخالفت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک روز شدید زرثانی کا سامنا کرنا پڑا جس کے آثار آپ کے چہرہ انور سے حویدہ تھے۔ اسی حال میں گھر پہنچے، ماں کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ پہلے کی طرح اس نے بیٹے کی دلجوئی نہیں کی۔ کیا بات ہے ماں، آج بڑی خوش ہو؟ تمہیں مبارک ہو بیٹا۔ کس بات کی؟ آپ نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرزند عطا فرمایا ہے۔ آپ نے سنا تو سب تکلیف بھول گئے، اندر تشریف لے گئے۔ اہلیہ محترمہ کے پہلو میں ایک چاند سا بیٹا لیٹا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی مبارک سے نور محمدی کی شعائیں نکل رہی تھی جو کبھی آپ کی پیشانی اطہر میں تھی۔ آپ اپنی رب کا شکر بجا لائے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے۔ بیٹے کا نام متو شیخ رکھا جس کے عربی زبان میں معنی منشرہ ہے۔ دشمنان دین کی زرثانیوں تکالیف پہنچانے کے باوجود آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن شہر کے سرکردہ لوگ پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور صلاح مشورہ کرنے لگے کہ وہ کس طرح لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کے اثر سے دور رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شہر کے سب سے زیادہ شریر اور مکار شخص کو وفد کا لیڈر بنا کر آپ کے پاس بھیجا۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام اپنے صحابہ کے امراء بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حکمت روح کی زندگی ہے، اور پھر اس کی تشریف فرمائی۔ اسی آسنا میں کفار مشرکین کا وفد آ گیا۔ آپ نے اسے بڑی اچھی طرح بٹھایا۔ آنے کی وجہ دریافت کی۔ ہم آپ سے چند ایک سوالات دریافت کرنے آئے ہیں، پوچھو۔ کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ وفد کے قائد نے کہا۔ ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ثبوت ہے؟ آسمان سے جو صحیفے نازل ہوئے تھے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا؟ ہم نے آپ پر انہیں نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا عجب کہ آپ نے خود لکھ لیے ہوں؟ وفد کے قائد نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ تم ان کی عبارت دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ یہ انسانی عبارت ہے یا آسمان و زمین کے مالک کا کلام ہے۔ کوئی معجزہ دکھائیے۔ وفد کے بوڑھے لیڈر نے، جس کی چہرے سے عیاری اور نحوست ٹپکتی تھی، آسمان کی طرف دیکھا۔ فراست نبوت فوراً سمجھ آ گئی۔ ارشاد فرمایا، کل بارش ہوگی۔ وفد میں شامل افراد کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وفد کا قائد بولا، اگر ایسا ہوا تو ہم سب آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا۔ اسے یقین تھا کہ برسات کا موسم نہیں اور اس موسم میں بارش کے ہونے کی قطعاً امکان نہیں۔ بوڑھے نے کل آنے کا وعدہ کیا اور وفد کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ بارش والی بات سارے علاقے میں پھیل گئی۔ اگلے دن لوگ بیدار ہوتے ہی آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ حد نظر تک مطلع صاف تھا اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ لوگ بڑے خوش تھے کہ ادریس علیہ السلام جھوٹا پڑ جائے گا۔ انہیں اپنی تدبیر کا کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ جب ان میں سے کسی کی نظر آپ کے کسی ساتھی پہ پڑ جاتی تو وہ اسے بلا کر کہتا، تمہارے نبی کے کہنے کے مطابق دیکھو کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اور پھر اس کا مذاق اڑانے لگتے۔ مگر وہ خاموش رہتے، بعض جواب بھی دیتے کہ ابھی بڑا دن پڑا ہے، اللہ اپنے رسول کو کبھی شرمسار نہ ہونے دے گا۔ دوپہر کا وقت سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا کہ یکدم آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ آپ کے صحاب کے چہرے کی خوشی سے روشن ہو گئے اور کفار و مشرکین کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ کیوں ہمارا نبی سچا ہے یا نہیں؟ اب آپ کے صحابہ کفار و مشرکین سے پوچھتے اور وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ وفد کے چند ایک ارکان کے علاوہ اور بہت سے لوگ کھلا معجزہ دیکھ کر مشرف با اسلام ہو گئے، اور وفد کا لیڈر جس نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ ہم سب ایمان لے آئیں گے، کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکلا اور نامراد ہی رہا۔ آپ کے عہد مبارک میں لوگ جب آپس میں تجارت کرتے تھے تو ناپ تول کے اوزان نہ تھے، اسی سے دھوکے باز اور بے ایمان لوگوں کو سادہ لو افراد کو لوٹنے کا اچھا خاصا موقع مل جاتا تھا۔ آپ نے ایسے باٹ اور اوزان کے پیمانے ایجاد کیے جن سے خرید و فروخت میں نہ صرف آسانی پیدا ہو گئی بلکہ لوگ دھوکے بازوں کے ہاتھوں لوٹنے سے بھی بچ گئے۔ آج کی دنیا جس نوع کے اوزان اور پیمانے مشتمل ہیں، ان کا صحرا حضرت ادریس علیہ السلام کے سر ہے۔ جب تول کر کوئی چیز دی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کے ایک مرسل پیغمبر کی سنت ادا ہو رہی ہوتی ہے، اور کام تولنے میں اس رسول محترم کی سنت کی مخالفت کی جا رہی ہوتی ہے۔ قوم مدین پر عذاب الہی محض اس وجہ سے آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ علم نجوم معجزہ کے طور پر عطا ہوا تھا جس کا آپ نے اظہار فرمایا۔ علاوہ ازیں علم منطق کے آپ موجد تھے، ستاروں اور سیاروں کو پہچانتے اور ان کی رفتار کی معرفت سے کم حقہ آگاہ تھے۔ علم نجوم کے خواص اور اصطلاحیں آپ نے بتائیں۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں 30 سال تک زحل کے ساتھ آسمانوں کے گرد گھوما اور عالم بالا اور دنیا کے تمام حقائق اور اسرار و رموز کی واقفیت حاصل کی۔
جب آفتاب کے ایک برج سے دوسرے برج میں منتقلی اور روایت ہلال اور کواکب کا اپنے مرکز کی طرح رجوع کا وقت ہوتا ہے تو آپ قربانی کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ رمل کے علم سے بھی آپ واقف تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں کے چہروں سے ان اذیتوں اور تکالیف کے آثار نمایاں تھے جو منکرین حق کے ہاتھوں انہیں مسلسل پہنچ رہی تھی۔ آپ ایک بلند و مقام پر کھڑے تھے، اہل ایمان سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے زبان مبارک کو جنبش دی اور فرمایا، اب وقت آ گیا ہے کہ راہ حق میں ہجرت کی جائے۔ وطن عزیز و کارب اور گھر بار چھوڑنا بہت بڑی آزمائش تھا اور بڑا کٹھن مرحلہ تھا جو طے کرنے کے لیے فرمایا گیا۔ آپ نے انہیں ہجرت کی تلقین فرمائی، اے اللہ کے رسول، ہم کہاں جائیں گے؟ بابل جیسا سرسبز و شاداب اور حسین علاقہ ہمیں کہاں ملے گا؟ ایک اہل ایمان نے کہا، اللہ کی زمین بڑی وسیع اور عریض ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت علاقہ پڑا ہے، ہم اس پر بھروسہ کرنا چاہیے جو کارساز مطلق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے، ہم اطاعت گزار ہیں، جیسا حکم دیں گے ویسا ہی کریں گے۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ہمیں ہجرت کر کے کہاں جانا ہوگا؟ ایک پیروکار نے دریافت کیا، مصر۔ آپ کے ارشاد فرمانے کے ساتھ ہی محفل برخاست ہو گئی اور سب لوگ ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس واقعے کا اختتام کرتے ہوئے اجازت دیجیے عائشہ شراز کو۔ بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے دیکھیں میری نیکسٹ ویڈیو کو۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔